یہ کہانی ہے آئلہ نامی ایک لڑکی کی جو اپنی بہن مرہا اور اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ آئلہ اپنی امی اور اپنی بہن سے بالکل مختلف تھی۔ دیکھنے کو تو وہ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے عادات، اس کے کپڑے، ہر چیز اپنی بہن اور امی سے مختلف تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آئلہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی قسمت کے رونے روتی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر چھوٹی موٹی بھی اونچ نیچ ہوتی تو اسے یہی لگتا کہ اس کی بری قسمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت بس اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتی رہتی تھی اور اپنی بری قسمت کو روتی تھی۔ مرہا بیٹا، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور پتہ ہے 12 ربیع الاول کو تو ہم نے میلاد کرانا ہے ہر سال کی طرح۔ یہ آئلہ تو کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی تیاریوں میں، نہ ہی میلاد میں شامل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، لیکن بیٹا تم میلاد کی بھرپور تیاریاں رکھو، بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ جی امی، آپ فکر مت کریں، میں جانتی ہوں کہ میلاد ہم نے پورے جوش و خروش سے منانا ہے، انشاءاللہ ہر سال کی طرح۔ اور آئلہ کی آپ فکر مت کریں، میں اسے پھر سے سمجھاؤں گی، لیکن وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ خیر، میں اپنی میلاد کی تیاریاں پوری رکھوں گی، آپ فکر مت کریں۔ ہاں بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ڈیئر آئلہ، کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ تم نے اتنا برا ایگزام دیا ہے؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، تم پاس نہیں ہوئی ایگزام میں۔ پتہ نہیں تمہاری پریزنٹیشنز بھی اچھی نہیں ہوتی، آخر تم دل لگا کر کیوں نہیں پڑھتی؟ باقی ساری کلاس کا تو رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ ایک تو جب دیکھو ہر کوئی مجھے منہ اٹھا کر ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے کوئی مارجن تک نہیں دیتا۔ یہ سب میری بری قسمت کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ، آپ میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو سب کے اللہ میاں ہیں نا، تو پھر میری زندگی میں اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ جب ساری کلاس پڑھتی ہے، میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اچھا رزلٹ کبھی نہیں آتا۔ ایک دن آئلہ نے کیک بیک کیا اور کچھ لینے کے لیے کچن سے باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کچن میں واپس آئی تو کیک نیچے گرا ہوا تھا۔ اللہ، میری تو قسمت ہی خراب ہے، ہر کام میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے۔ اتنی محنت کی تھی میں نے۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے کچن سے باہر چلی جاتی ہے۔ ایک تو ہر چیز میرے ساتھ خراب ہوتی ہے، نہ میں پڑھائی میں اچھی ہوں، نہ گھر میں مجھے ڈھنگ سے کوئی بلاتا ہے، نہ اسکول میں مجھے کوئی بلاتا ہے، ہر وقت ڈانٹ۔ کیوں اتنی بری قسمت ہے میری؟ بس عذاب ہی ہے۔ آئلہ بیٹا، پرسوں 12 ربیع الاول ہے، تم ویسے تو کوئی نماز پڑھتی نہیں ہو، کم از کم میلاد میں اچھے سے شامل ہو جانا۔ اور یہ مہینہ تو اتنا برکتوں والا ہے، تمہیں عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ابھی اٹھو اور چلو میرے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرو۔ بیٹا، یہ ناشکری، یہ عبادتوں سے دور بھاگنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ناراضگی کی بات کر رہی ہیں؟ پہلے کب اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں؟ سب کچھ میری ہی زندگی میں غلط ہوتا ہے۔ مرہا بھی ہے، آپ بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی لائف میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی میلاد نہیں منانا، کوئی مجھے عبادت نہیں کرنی۔ میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اچھے ہیں، بس ایک میرے ساتھ ہی نہیں۔ جائیں آپ یہاں سے، کوئی عبادت نہیں کرنی مجھے، اور نہ ہی میلاد میں آنا ہے۔ آئلہ اپنی پڑوسن کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس کو اونچی اونچی باتیں کرتے سنا۔ آئلہ پیچھے رک کر سننے لگی۔ اے میرے رب، تو کتنا غفور الرحیم ہے، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تو نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ جتنی میری اوقات نہیں تھی۔ میں ساری زندگی بھی تیرا شکر ادا کروں تو وہ بھی کم ہے۔ آج دوپہر کا کھانا نہیں تو کیا ہوا؟ کبھی تو نے مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، شام تک خود ہی آ جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں میرے پروردگار، مجھے ہدایت دے اور توفیق دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں اور کبھی تیری ناشکری نہ کروں۔ اے میرے رب، بس مجھے اتنی استطاعت دے دے، اتنے پیسے دے دے کہ میں نبی پاک کی آمد کا میلاد منا سکوں۔ کرم کر دے میرے پروردگار۔ ارے آنٹی، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنی ناانصافیاں کی ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی نہیں، آپ کے شوہر کی وفات ہو گئی، آپ اتنی غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ میلاد منا سکیں، کھانا دوپہر کا نہیں کھایا آپ نے، پھر بھی آپ شکر ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ اتنی اچھی ہیں اور آپ کے ساتھ وہ اتنا برا سلوک کر رہا ہے؟ ایسی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ استغفر اللہ آئلہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، اس نے تو مجھے بہت نوازا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے میرے پیاروں کو چھینا ہے تو وہ اسی کے تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا تھا، اور ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے۔ اس نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، اور وہ اپنے میلاد کے لیے بھی مجھے پیسے دے گا۔
मुझे फ़िक्र नहीं है, मैं तो अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ, और उससे शिकवा क्यों करना? नाउज़ुबिल्लाह, वो हमारा परवरदिगार है, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो जानता है, इसलिए हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो मुश्किलों और आजमाइशों से अपने बंदे को आजमाता है, और मैं इंशाअल्लाह उसकी आजमाइश में पूरी उतरूँगी। या अल्लाह, सफ़िया आंटी इतनी कमियों के बावजूद अपनी ज़िंदगी से इतनी खुश हैं, तेरी इतनी शुक्रगुजारी करती हैं। मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार, मुझे तो तूने इतना कुछ अता किया है कि मैं चाहूँ भी तो मुझे नाशुक्री बनती नहीं है मेरी। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? मुझे माफ़ कर दे, मैं गफलत के अंधेरों में थी। वो इतनी सारी आजमाइशों के बावजूद तेरी बंदगी करती हैं, तेरा मिलाद मनाना चाहती हैं, और मैं जिसके पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहन है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा रहन सहन है, फिर भी मैं तेरी नाशुक्री करती हूँ। मुझे माफ़ कर दे, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब से मैं दिल से इबादत भी करूँगी और नबी पाक की आमद का मिलाद भी जोश व खरोश से मनाऊँगी। मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार, माफ़ कर दे। मिरहा बेटा, सारे काम हो गए हैं ना? अच्छे से देख लेना था। बस औरतें भी आती होंगी मोहल्ले की, और मिलाद वाली भी थोड़ी देर तक आ जाएगी। बस तुम ध्यान रखना किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। और आयला हमेशा की तरह आज फिर लगता है नहीं आएगी। पता नहीं इस लड़की का ईमान इतना कमज़ोर कैसे हो गया। मैं इतना समझाती हूँ, लेकिन पता नहीं ये कौन सी लाइन में जा रही है। खैर, तुम तैयारी करो। अम्मी, आपको किसने कहा कि आयला मिलाद नहीं मनाएगी? मैं आ गई हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं किसी भी लाइन में नहीं जा रही। मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपने रब से भी माफ़ी मांग ली है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें हर हाल में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। वो तो हमारा रब है, हमारी बेहतरी जानता है। अब मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर जोशो खरोश से इबादतें भी करूँगी और मिलाद भी मनाऊँगी। अब मैं कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगी। अरे सच आयला बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तूने मेरी दूसरी बेटी को भी हिदायत दे दी। फिर उन्होंने मिलकर पढ़ा, सरकार की आमद मरहाबा, दिलदार की आमद मरहाबा, सोहने की आमद मरहाबा, मीठे की आमद मरहाबा, जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और फिर उन लोगों ने जोश व खरोश से मिलकर नबी पाक की आमद का मिलाद मनाया।